السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کسی بھی مزاج میں بچہ پیدا نہ ہونے کا فلسفہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوست احباب کو تجویز اور تشخیص میں آسانی رہے اور معاملہ کھل کر صاف ہو تاکہ علاج کرنے میں آسانی ہو اور یقینی علاج ہونا، وقت ضائع ہونا پیسہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو تب بھی مطلب بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کا مثال ایسا ہے کہ جب کھیت میں بہت سارا پانی کڑا ہو تو اگر آپ اس میں تخم ڈالو گے تو وہ بوسیدہ اور خراب ہوتا رہے گا اور مطلب برآورگی نہیں ہوگی، اس سے پودا پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جب رطوبات جسم میں زیادہ ہو تو جب اس میں تخم مطلب منی اور سپرم جاتے ہیں تو وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، بچہ مطلب اس سے پیدا نہیں ہو پا رہا۔ اور اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو خطرہ ہے کہ بچہ اب نارمل پیدا ہو۔ اب اگر آپ اعتراض کریں کہ پانی میں تو پودے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، تو پانی کا پودا آپ نے کہیں بہت کم کسی کو دیکھا ہوگا جو پانی سے پودا کاٹ کر استعمال کرتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس میں پودے ہوتے نہیں، اگر ہوتے ہیں تو کام کے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی والی رطوبات والی مزاج یعنی جب جسم میں رطوبات زیادہ ہو تو رحم میں یعنی بچہ پیدا ہونے کی جگہ یعنی کھیت میں یوں کہوں رطوبات زیادہ ہو تو پہلے تو حمل نہیں ٹھہرے گا، اگر حمل ٹھہرا تو مطلب اب نارمل پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس طرح جب جسم میں خشکی زیادہ ہو تو پھر بھی مطلب بچہ پیدا نہیں ہوتا جب وہ اعتدال سے بہت زیادہ ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھیت خشک ہو تو وہ سخت ہوتا ہے، تو اس طرح بدن میں جب خشکی تیزابیت کا غلبہ ہو تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ ہارمون بگڑے ہوئے ہیں، اس کا اپنا علاج ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی کلپ کروں گا۔ دوست احباب کمنٹ میں مطالبہ کیا کرے تو انشاءاللہ یادداشت رہے گی۔ پھر تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیت وہ سوکھا ہو مطلب خشک ہو تو وہ سخت بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر دانہ ڈالیں تو وہ بھی ویسے خراب ہو جائے گی، لیکن اس سے پودا پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح جب عورت کا رحم بچہ پیدا ہونے کا جو جگہ یعنی کہ تو وہ سخت ہو تو پہلے ادھر تو ہم جاتا نہیں منی یا سپرم، لیکن اگر جائے تو اس نے کیا کرنا ہے ادھر۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ ہم نے تو سخت زمین پر بعض پودے دیکھے ہیں، تو اگر خشک زمین پر سخت زمین پر پودا پیدا ہو جائے تو وہ ترقی نہیں کرتا پورا۔ تو اس طرح ایسا مزاج میں پہلے حمل ٹھہرتا نہیں، اگر ٹھہرے تو وہ گروتھ کرتا نہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اگر جب جسم میں حرارت کی زیادتی ہو تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی مطلب بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ پھر آپ کی مہارت ہے کہ آپ معلوم کریں کہ مطلب جسم میں کیا چل رہا ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں نا آگ میں اگر آپ کوئی چیز ڈالے تو اس کو جلاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح مطلب کسی کے جسم میں عورت کے جسم میں جب حرارت کی زیادتی ہو تو منی وغیرہ اگر جائے یا عورت کے اپنے انڈے تو وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی عورت کے جسم میں گرمی ہو، گرمی کی علامت یہ ہے کہ لیکوریا اس عورت کا زرد رنگ کا اور جلندار بدبودار آتی ہے، اور مرد عورت سے شکایت کرتا ہے کہ نیچے کی جائے احترام میں مطلب حرارت زیادہ ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ ایسی عورت بچے کا نہ سوچے، یعنی اس کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ آگ میں آپ تخم ڈالو گے تو وہ صرف جلے گا اور کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ تو یا تو جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو حمل نہیں ٹھہرتا، اگر ٹھہرے تو گر جاتا ہے، یا بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی مطلب بچے نہیں ہوتے، اکثر مینسز بھی اکثر ہو یا بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے۔ اس کے اپنے علاج ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کمنٹ کیجیے پھر ویڈیو پر۔ اور اس طرح اگر جسم میں حرارت بہت زیادہ ہو، یہ تینوں چیزیں مطلب جب اعتدال سے زیادہ ہو تو یہ بچے پیدا نہ ہونے کا سبب بنتا ہے، اور اس کا فلسفہ میں نے بتایا۔ امید ہے کہ مطلب آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اس طرح مطلب اپنے جسم کو سوچ کر اس کے مطابق آپ فلسفے کے بالکل عین مطابق علاج کریں تو بالکل 100% مطلب پیدا اور بے خطا علاج ہو جاتا ہے۔ اور خوراکی علاج دوائی علاج سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ اپنی نفسیات کا خیال رکھیں اور اپنی کیفیات کا، اس لیے کہ مرض پیدا ہونے کے تقریباً یہ 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں، مادی اسباب، نفسیاتی اسباب اور کیفیاتی اسباب۔ تو یہ سب درست کرے اپنے مزاج کے مطابق تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا۔ اسباب جب پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اثر ڈالتا ہے اور یقینی نتیجہ اور پیدا حاصل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ سب دوست میرے کلپ کو سنیں گے، اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائبر کو بڑھائی دیں گے اور خود سبسکرائب کریں گے۔ تو اس طرح مطلب اگر آپ علاج کریں اور اپنے جسم کو اور اپنی صحت کو سمجھیں تو بہت پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔